صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، وہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جمعے کا دن ہے، عصر کے بعد کا ٹائم ہے، قرآن عزیز کی تلاوت کر رہے ہیں، جب اس مقام پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، انہوں نے زوردار حملہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اس سے قبل آپ کو کہا گیا حضرت ابو ہریرہ جیسے اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ اجازت دیں ان بلوائیوں کے ساتھ ہم نپٹیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عالمو جو علم دا تنی پورا، ہمارے سلف صالحین کے قائد حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ، سب کا ہو رحمۃ اللہ علیہ، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ میدان مناظرہ میں آئیں یا وہ کسی کانفرنس کے خطاب کے لیے، کسی جلسے کے خطاب کے لیے تشریف لائیں تو سب سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی شعر پڑھتے تھے جس میں پتہ چلتا تھا کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو آپ بھی اندازہ کریں، عالمو جو علم دا تنی پورا تے لڑے وچ میدان دے شیر بن کے تے والے شامیاں میرا تسبیحاں نال نہ پیار ہووے۔ اور علامہ اقبال مرحوم نے کہا آ مسلمانہ کے میری کردان، آ مسلمانہ کے میری کردان در آ مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ حضرات محترم، آپ خلافت راشدہ کے عنوان سے علماء کرام کی تقریریں سن رہے ہیں اور اس کے بعد بھی سنیں گے، تو درمیان میں مجھے کچھ کہنے کے لیے کہہ دیا گیا، تو بہرحال چند کلمات آپ کے سامنے محترم اپنے ناظم اعلیٰ جناب حجازی صاحب ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ بڑا بیان کیا جاتا ہے خلافت راشدہ کے عنوان سے مختلف مقامات پر تقریبات اور جلسے جو ہے وہ منعقد ہوتے ہیں فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے، اور اس کے علاوہ دوست بھی اپنے اپنے انداز میں یہ مجلسیں جو ہے وہ منعقد کرتے ہیں، شہداء کربلا کا تذکرہ، ان کے مصائب جو ہے وہ بیان ہوتے ہیں، لیکن نہیں بیان ہوتے مصائب تو حضرت عثمان کے بیان نہیں ہوتے، حضرت علی مرتضیٰ کے مصائب نہیں بیان ہوتے۔ اگر کربلا والوں پر 3 دن پانی جو ہے وہ بند کیا گیا تو حضرت عثمان امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان پر 40 دن پانی جو ہے وہ بند کیا گیا، اور بڑی قسم پرسی کی کمیت میں انہوں نے شہادت کا جام جو ہے وہ نوش کیا۔ یہاں تک بلوائی بڑھ چکے تھے کہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے اور انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ امیر المومنین زخمی ہو کر نیچے اترے، گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اس کے بعد مسجد میں آنا ان کے لیے بند کر دیا گیا، اور یہاں تک سامان خرد و نوش اندر جانا بند کر دیا گیا۔ 40 روز تک پانی کی بوند اور پانی کا قطرہ جو ہے وہ آگے نہیں گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اے لوگو کیا میں وہ نہیں ہوں کہ جس نے بیر روما کو خرید کر کے اہل مدینہ پر کے لیے وقف کر دیا تھا، جس کا میٹھا پانی اس پر ایک یہودی کا قبضہ تھا اور منہ مانگی قیمت اس کو دے کر کے میں نے وقف کیا اہل مدینہ کے لیے۔ کیا میں وہ نہیں ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کی مسجد اقصیٰ کی، مسجد مقدس کی میں نے توسیع کی، بیرونی ممالک سے بہترین پتھر لا کر کے مسجد کے در و دیوار کو تزئین و آرائش سے آرائش کیا۔ اور میں وہ نہیں ہوں کہ جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من جہد جیش الاسرت فلہ الجنہ۔ تبوک کے موقع پر جب کہ قسم پرسی کی کمیت تھی اور ادھر شاہ رومہ جو ہے دندنا رہا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، شدید گرمی کا موسم تھا اور کھانے پینے کا سامان بھی اتنا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹ لدا لدایا سامان خرد و نوش کا پیش کیا اور 700 اونٹ 700 گھوڑے جو ہے وہ پیش کیے اور بہت سارے انہوں نے چاندی اور سونے کے زیورات جو ہے وہ پیش کیے، درم و دینار نقدی کی صورت میں پیش کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ممبر پر، آپ کھڑے ہوئے خوشی کی کیفیت میں اور آپ ان درم و دینار کو اس طرح ہلا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے عثمان، آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے تو جنت کو جانے کے لیے جو یہ کافی ہے۔ کیا میں وہ نہیں ہوں کہ بیعت رضوان کے اندر جس نے حصہ لیا؟ کیا میں وہ نہیں ہوں کہ مختلف موقعوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں نے جنگ و جہاد جو ہے وہ کیے؟ اس کا جواب ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ کوئی نہیں تھا۔ بلوائی جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین ان کو مقرر کیا ہے دروازے پر، لیکن وہ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ وہ ان کو ہلا کر کے ان کو پرے ہٹا کر کے اوپر جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں۔ اندر سے علی مرتضیٰ کو آواز دی حضرت عثمان امیر المومنین نے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا۔ انہوں نے اپنی پگڑی جو ہے اس کا پلو دوسری طرف جو ہے وہ پھینکا کہ اے عثمان، میں یہاں موجود ہوں اور یہ میری پگڑی جو ہے اس کی شہادت جو ہے وہ دے رہی ہے۔ اس قدر سنگین صورتحال انہوں نے جو ہے وہ پیدا کر دی اور اس کے بعد بڑھ کر کے نیچے جو ہے وہ اتر جاتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاک کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ پاک کتاب کہ جس کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انتظام کیا اور اس کی تدوین کی اور اس کو مرتب کیا۔ آج وہ قرآن عزیز دنیا کے ہر مقام پر موجود ہے، اطراف و اکناف، شمال و جنوب کے اندر ہر مقام پر جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہی صحیفہ نظر آئے گا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ہے ترتیب دیا تھا اور مدون کرایا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ وہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جمعے کا دن ہے، عصر کے بعد کا ٹائم ہے، قرآن عزیز کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب اس مقام پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، انہوں نے زوردار حملہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اس سے قبل آپ کو کہا گیا حضرت ابو ہریرہ جیسے اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ اجازت دیں ان بلوائیوں کے ساتھ ہم نپٹیں، ان کا ہم مقابلہ کریں۔ تو فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کو خون ریزی سے جو ہے وہ کر دیا جائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ دمشق کے اندر جو ہے وہ آ جائیں، وہاں حالات جو ہے پرامن ہے۔ تو فرمایا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کو چھوڑ کر نہیں جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آج جو بندرگاہ موجود ہے جدے کے اندر، اس کے بانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درخواست کی گئی 2 سال ابھی ان کی سلطنت کو حکومت کو نہیں گزرے تھے، درخواست کی گئی کہ حضرت ہمارے لیے کوئی بندرگاہ نہیں ہے اور مکے سے آگے شیبہ بہت سارے لمبے مقام پر ہے اور وہاں جا کر سفینے جو ہے پٹاؤ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ
یہاں جو ہے وہ جدے کے مقام پر اس کے ساحل پر جو ہے ہم ایک بندرگاہ جو ہے وہ قائم کریں۔ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں جاتے ہیں، جا کر جائزہ لیتے ہیں، اور آپ نے غسل بھی فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں کپڑا باندھ کر یہاں اتر کر بھی غسل کر رہا ہوں، یہاں آنے والے جو بھی آئیں کپڑا باندھ کر فرمایا جو غسل کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ہے اتنا حیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، حضرت عثمان آئے اور حضور علیہ السلام نے اپنے کپڑے جو ہے وہ سوار لیے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ آقا یہ کیا وجہ ہے کہ کئی لوگ پہلے بھی آئے تھے، آپ نے اتنا اہتمام نہیں کیا تھا، لیکن عثمان کے آنے سے آپ نے اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، اور کپڑے جو ہے وہ سوارے، ان ترتیب کر کے جو ہے وہ رکھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ عثمان وہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حیا جو ہے وہ نہ کرے۔ فرمایا یہاں آ کر جو نہائے کپڑے باندھ کر جو ہے وہ نہائے۔ تو بندرگاہ آج جو بہت بڑی بندرگاہ ہے جدے کی، اس کے بانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اس سے آگے جو ہے وہ آئیے، یہ بحری بیڑا تیار کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا، حضرت عمر سے کہا گیا تھا لیکن انہوں نے یہ تجویز پسند نہیں کی تھی۔ حضرت عثمان سے انہوں نے درخواست کی کہ حضرت رومیوں کے پاس بحری بیڑا ہے، بہت سارے جزائر پر انہوں نے قبضہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اور اگر ہمارے پاس بھی بحری بیڑا ہو اور ہم ان سے نپٹ سکتے ہیں اور ان پر فتح جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اجازت دی۔ ذرا پیچھے ہٹے، حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام ان کے گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ ان کی بیوی آپ کی خالہ لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آرام کیا کچھ دیر، اور اس کے بعد ہنستے ہوئے حضور بیدار ہوئے تو عرض کیا آپ کی خالہ نے، ام حران نے، کہ حضرت کیا وجہ ہے آپ ہنس رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سمندر میں بہت بڑا بیڑا جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، جس طرح بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے اس طرح میرے صحابہ کرام اس پر جو ہے وہ سوار ہیں۔ فرمایا اول جیشن من یغزو علی البحر فہو الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر فرمایا بحری بیڑا جو ہوگا، اور سمندر کے اندر فرمایا کہ وہ کرے گا، جہاد کرے گا۔ فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتا ہوں، فرمایا وہ تمام کے تمام جو ہے وہ جنتی ہے۔ تو امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قیادت اور سیادت کے اندر یہ بیڑا جو ہے وہ تیار ہوا، اور جزیرہ قبرص اور بھی بے شمار جزائر جو ہے وہ فتح ہوئے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن سامت کی اہلیہ وہ بھی اس لشکر کے اندر موجود تھی جس نے فتح کی۔ تو ہوا ایسا کہ واپسی پر سفینے سے اترتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے وہ گر پڑی، اور انہیں چوٹ لگی شدید گردن میں، اور وہ اس سے جانبر نہ ہو سکے، شہید ہو گئی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ بشارت جو ہے وہ ان کے لیے فرمایا وہ بھی برحق ہوئی، اور بحری بیڑا اس کے لیے آپ کی بشارت جو ہے وہ بھی برحق ہوئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت مولانا حجازی صاحب ذکر کرتے گئے کہ مسٹر گاندھی نے اپنے گورنروں اور وزراء کو یہ کہا تھا، پوری بات اس طرح ہے کہ 35 کے ایکٹ کے تحت جب ہندوستان کے اندر کانگریس کی وزارت جو ہے وہ قائم ہوئی ہے، تو مسٹر گاندھی نے ان کے نام، گورنروں کے نام یہ پیغام بھیجا، بلکہ عدل چھپ دیے کہ میں تمہارے لیے کرشن جی
یا چندرمت گوریا ان کی مثالیں جو ہیں وہ نہیں بیان کر سکتی، اس لیے کہ ان کی تو تاریخ ہی موجود نہیں ہے۔ تاریخ اگر موجود ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی موجود ہے۔ تم حضرت ابو بکر کو سامنے رکھو، حضرت عمر فاروق کو سامنے رکھو، ان کے نظام حکومت کو سامنے رکھو، اور اس طرح تم نظام حکومت جو ہے وہ قائم کرو اور تم کامیابی سے ہمکنار ہوگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ سٹیج پر اس وقت فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب، فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ قاری صہیب میر محمدی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ میں ان تمام بزرگ علماء اکرام کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں، خاص کر حافظ محمد شریف صاحب اور حافظ مسعود عالم صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور کانفرنس کی رونق کو دوبالا کیا۔ دونوں حفاظ اکرام کا کانفرنس میں تہ دل سے آنا جو ہے وہ مبارک ہو۔ احباب کو علم ہے کہ ہمیشہ ہر سال کانفرنس کے اندر جامعہ علومیہ اصلیہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے اعزاز میں یہاں پہ ایک مختصر تقریب جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے، جس میں پوزیشن ہولڈر طلباء میں انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ یہاں سے سند فراغت حاصل کر کے جا رہے ہیں ان کو سند فراغت دی جاتی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی تکمیل پر ان کو جو ہے وہ سند فراغت دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا سابقہ ریکارڈ ہے کہ یہ جو شیوخ ہیں الحمدللہ یہ اپنے ہاتھوں سے ان طلباء کو انعامات سے نوازتے ہیں اور اسناد سے نوازتے ہیں۔ میں انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب کو، فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب کو، فضیلت الشیخ قاری صہیب میر محمدی صاحب کو، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جناب عبدالرشید حجازی صاحب کو کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں، اور پوزیشن ہولڈر جو طلباء ہیں ان میں اور جو سند فراغت حاصل کرنے والے طلباء ہیں ان میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ یہ انعامات جو ہے وہ تقسیم کریں۔ جی اس میں پہلا گروپ ہے جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں، حافظ محمد حسن شہزاد وہ بچہ ہے اور اپنا انعام جو ہے وصول کریں۔ سیکنڈ پوزیشن ہے محمد کلیم اللہ، آگے نکل جانا۔ حافظ کلیم اللہ۔ تھرڈ پوزیشن ہے جی حافظ محمد منیب۔ دوسرے گروپ میں فرسٹ پوزیشن ہے جی علی حسن، سیکنڈ پوزیشن ہے
سیکنڈ پوزیشن. علی حسن محمد سبحان ابو طلحہ. اس کے بعد تھرڈ گروپ جو تھا اس میں محمد ارمان، محمد عمیر اسلم، عبید اللہ، محمد فہد. یہ تمام طلباء. چلو بیٹا. محمد عمیر، عبید اللہ اور محمد فہد. اس کے بعد جو چار طلباء ہیں جنہوں نے سند فراغت حاصل کی، محمد فہد کون؟ آپ چلیں شاباش. چلو بیٹا چلیں. آپ کا نام کیا ہے؟ چلیں بیٹا ادھر. یہ پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ تھے. اب وہ چار حفاظ اکرام جو یہاں سے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں. حافظ محمد طلحہ، انہوں نے الحمدللہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل کیا اور آج سند فراغت جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. ان کے بعد حافظ محمد عمیر انور، ان کے بعد حافظ محمد سعد، اس کے بعد حافظ محمد کلیم اللہ. کوئی بات ادارے کے اساتذہ اکرام میرے بھی استاد ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا محترم قاری بشیر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا پرائز جو ہے وہ شیوخ اعظام سے جو ہے وہ وصول کریں. قاری بشیر صاحب. یہ ان کی محنت ہے کہ الحمدللہ یہ سلسلہ بہت دیر سے جو ہے وہ جاری و ساری ہے. قاری محمد بشیر صاحب. اس کے بعد ہمارے دوسرے استاد ہیں یہاں پہ قاری محمد عرفان صاحب. ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنا پرائز جو ہے وہ وصول کریں، اپنا انعام وصول کریں. چلو کوئی جی. جزاک اللہ. بہت شکریہ.